بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 56 میں ہم نے مد فرعی کی دو اقسام مد متصل اور مد منفصل کے متعلق پڑھ لیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مد فرعی کی ایک اور قسم مد عارض کے متعلق سیکھتے ہیں۔ سکون دو طرح کا ہوتا ہے، سکون اصلی اور عارضی سکون۔ سکون اصلی کی پہچان جزم کی علامت سے ہوتی ہے۔ وقف اور وصل میں دونوں حالتوں میں یہ جزم ہی رہتی ہے، بدلتی نہیں۔ یعنی ایسے حرف پر وقف کریں جو مجزوم ہو، ساکن ہو، جزم والا ہو، تو وقف میں بھی وہاں جزم ہی ہوگی اور ملا کر پڑھنے پر بھی وہ جزم یعنی سکون ہی رہے گا۔ جیسے لم یلد ولم یولد میں میم اور دال پر جزم دو جگہوں پر سکون اصلی کی علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں سکون کی دوسری قسم عارضی سکون ہے۔ اگر کسی حرف پر تینوں حرکات یعنی زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی ہو، اور اس کے علاوہ چند دیگر علامات پر بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر اس حرف پر وقف کرنا ہو، رکنا ہو، تو اس پر ان میں سے جو بھی علامت ہو تو اسے جزم یعنی سکون میں بدل دیتے ہیں۔ عارضی طور پر اسے جزم یعنی سکون میں بدل دیتے ہیں، اور یہ کام صرف وقف پر کرنا ہوتا ہے۔ وصل یعنی ملا کر پڑھنے پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، وہی علامت پڑھی جاتی ہے جو کہ اس پر لکھی ہوتی ہے۔ وصل یعنی ملا کر پڑھنے پر اس حرف کی حرکت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اگر پہلی آیت پر وقف کرنا ہو تو الرحمن کی نون کی پیش کو جزم میں بدل کر پڑھیں گے، یہ عمل عارضی سکون کہلائے گا۔ اور اگر دوسری آیت سے ملا کر پڑھیں تو نون کی پیش پڑھی جائے گی، جزم میں تبدیل نہیں ہوگی، اور پڑھیں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب چونکہ تیسری آیت کے بعد وقف کیا تو یہاں کا نون بھی یعنی انسان کے نون کی زبر جزم میں تبدیل ہو جائے گی عارضی طور پر۔ یہ عارضی سکون ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اس تمہید کے بعد مد عارض للسکون پر بات شروع کرتے ہیں۔ مد عارض للسکون یعنی ٹیمپریری مد اصلی کے سبق میں ہم نے پہلے سیکھ رکھا ہے کہ حروف الف، واو اور یا کو حروف مد کہا جاتا ہے اگر یہ ساکن ہوں اور ان سے پہلے والے حروف پر ان کی موافق حرکات ہوں۔ یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مد اصلی کہلائیں گے اور ان کو دو حرکات کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے ایسے متعدد مقامات آتے ہیں جہاں کسی بھی وجہ سے ہمیں رکنا پڑتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے۔ جیسے سانس ٹوٹ گیا، وقف کی کوئی علامت آ گئی یا آیت مکمل ہو گئی وغیرہ۔ اگر وقف ایسی جگہ کرنا ہو جہاں حروف مدہ کے بعد ایک اور متحرک حرف ہو تو وقف کرنے کے لیے اس آخری حرف کو عارضی طور پر ساکن کر دیں گے، اس آخری متحرک حرف کو عارضی طور پر ساکن کر دیں گے اور اس سے پہلے والے حرف مدہ پر مد کریں گے۔ اس مد کا نام مد عارض للسکون ہے، یعنی مد عارض وقفی۔ ایسی عارضی مد جو وقف کی وجہ سے ہو، اور یہ عارضی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم اس مقام پر وقف نہ کریں اور ملا کر پڑھیں، اس مقام سے آگے بھی اس مد کا محل نہیں رہے گا اور مد نہیں کی جائے گی۔ اس طرح یہ عارضی ہوئی اور وقف کی وجہ سے وقفی نام پڑ گیا۔ اس مد کی مقدار 2، 4 یا 6 حرکات ہوتی ہے۔ دہرایا جاتا ہے کہ یہ مد صرف وقف کی صورت میں کی جاتی ہے، وصل میں نہیں کی جاتی۔ وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی حالت میں صرف مد اصلی کی جاتی ہے، یعنی 2 حرکات۔ اس مقدار سے بڑھنا نہیں ہوتا۔
ملا کر پڑھنے پر حروف مد کے بعد حرف کی حرکت کو جوں کا توں پڑھنا ہوتا ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون۔ اگر نون مفتوح یعنی زبر والے نون پر وقف کا ارادہ ہو تو نون کی زبر سکون یعنی جزم میں بدل جائے گی اور پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون، اور اگلی آیت سے ملا کر پڑھنا مقصود ہو تو وقف نہیں ہوگا تو ایسے پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس حالت میں نون پر زبر ضروری پڑی جائے گی کیونکہ وصل کیا ہے، وقف نہیں۔ ایک ضروری نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے، ایک نشست کی تلاوت میں مد عارض کی طوالت میں یکسانیت قائم رہے۔ اگر 2 حرکات سے شروع کی ہے تو آخر تک 2 حرکات ہی رہے، اور اگر 4 کی مقدار میں پڑھی ہے تو آخر تک بھی 4 حرکات ہی قائم رکھی جائے۔ اور اسی مناسبت سے 6 حرکات کی مد بھی کی جا سکتی ہے، اس مقدار کو بھی ہر جگہ یکساں رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے آخری پیغام ہے۔ اس عظیم کتاب کے مختلف علوم کا حصول دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ فرمان ہادی اور رابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے علوم کی جستجو کی تڑپ ڈالی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوسرے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ علم تجوید کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے سیکھیں اور اس کی قدر کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کے حلقہ احباب میں کچھ لوگ اس علم کی جستجو رکھتے ہوں مگر کسی وجہ سے رسائی نہ حاصل کر سکتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ بھی حسنات کے حقدار ہو سکتے ہیں اور اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، جس کا اجر آدمی کی موت کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹس بھی ضرور دیا کریں تاکہ اگر کوئی کمی ہو تو پوری کی جا سکے یا پھر حوصلہ افزائی ہو۔ مع السلامہ۔